نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں کے اوپر، پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو لہٰذا رمضان مبارک کے اندر سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ انسان کو جو چیز مقصود ہے وہ تقوی ہے، اور یہی رمضان جس کے بارے میں اللہ جل شانہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ویسے دیکھا جائے تو ہر عمل ہی جو انسان کرتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں نیکی کا وہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن خاص روزے کے لیے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کی جزا دوں گا، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ لہٰذا یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس رمضان کے اندر شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے اوقات کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچائیں، ہاں ہمارا وقت جو ہے وہ قیمتی بن جائے کہ اللہ جل شانہ کی بڑائی عظمت اس کا ذکر کریں، اور اسی طرح نمازوں کی پابندی، قرآن پڑھنے کی پابندی، کیونکہ رمضان کے اندر ہی قرآن نازل ہوا، جس نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ لہذا قرآن کا اور رمضان کا آپس میں بڑا تعلق ہے، تو ہم کوشش کریں اس رمضان کے اندر، یہ رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی والے اعمال کریں، اللہ جل شانہ کو راضی کریں، والدین اگر موجود ہیں ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، تاکہ اللہ جل شانہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ رمضان مبارک ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وجہ دریافت فرمائی، تو فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے اور ان پر درود نہ بھیجا جائے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا، فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے سامنے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رمضان ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ رمضان پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جو اس سال کے اندر وفات پا گئے، جو رمضان تک نہیں پہنچ سکے، اور ابھی پتہ نہیں، ابھی لمحات اور دن باقی ہیں، کسی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کون کہاں پہ اپنی زندگی کی بازی ہار جائے، کس کی زندگی کی شام کہاں پر ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ جل شانہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، اللہ جل شانہ کے اعمال جتنے بھی ہمارے اوپر فرائض جو ہیں، جو ہم پر فرض ہیں، ان فرائض کو بھی یاد رکھیں، اور یاد رکھیں یہ رمضان جس طرح ہمارا گزرے نیکی اور تقوی کے ساتھ، باقی 11 مہینے بھی انشاءاللہ اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ احباب کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر فرما دے۔